अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और कैसा टाइम गुजर रहा है आजकल? तो हमारे रीजन में पाकिस्तान, इंडिया और ज़्यादातर दुनिया के हिस्सों में सख्त सर्दी की लहर चल रही है। तो सख्त सर्दी से लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत सी इंटरटेनमेंट दोस्तों के साथ कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम और आपके लिए एक इंटरटेनमेंट के हवाले से ही एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या लेके आया हूँ। ये वाक़या मुझे लाहौर से मोहम्मद उमैर ने भेजा है। मोहम्मद उमैर ने ये वाक़या इस तरह शुरू किया, कहने लगे कि हम 5 दोस्त हैं और हमारा 5 दोस्तों का प्रोग्राम बना गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लाहौर से कागान जाने का। कागान एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है पाकिस्तान में, जो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों के दरमियान बहुत बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, मनाजिर हैं और बहुत ही प्यारी झीलें हैं जहाँ से गुज़रती हैं। तो अक्सर बड़े बड़े शहरों के लोग इन पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं गर्मियों के दौरान। तो कहने लगे हम तमाम दोस्त तैयार हुए, 5 हम थे साथ और एक हमारा मुलाजिम था। तो हम पाँचों यानी हम तमाम 6 जितने भी थे, हम लोग रवाना हो गए कागान के लिए। रास्ते में हम इंजॉय करते हुए और टाइम गेन करते हुए, होटलिंग करते हुए हम बहुत ही प्यारा सफ़र कर रहे थे। और मुख्तसर करूँगा कि हम कागान पहुँच गए। कागान पहुँचकर हमने एक ही बहुत ही प्यारी जगह का इंतखाब किया। बिल्कुल ओपन मैदान था वहाँ पे और साइडों पे बहुत खूबसूरत पहाड़ थे जहाँ पे लहलहाते दरख्त जो पहाड़ों के ऊपर लगे हुए थे, फलों से लदे हुए थे, वो नज़र आते थे। शाम का टाइम हो चुका हुआ था। हमने वहाँ पर अपना एक कैंप लगाया और वो आप समझें वाटर प्रूफ टेंट था जिसमें हमने रात गुजारनी थी। एक बड़ा टेंट था जिसमें हम तकरीबन 6 के 6 आदमियों ने अपना बंदोबस्त उसमें किया। हम वहाँ बैठ गए, बाहर हमने तमाम सेटिंग कर ली। रात को हमारा प्रोग्राम था कि हम वहाँ पे कुछ बारबेक्यू वगैरह करेंगे, कुछ टिक्के वगैरह बनाएंगे, उनको खाते रहेंगे। उसके बाद वहाँ लाइटिंग का भी हमारे पास बैटरी सिस्टम हमने रखा हुआ था, लाइट जला के बैठेंगे, खूब गप्पे लगाएंगे, ताश खेलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। तमाम बातें हमारी डिसाइडेड थी। तो हम काफ़ी देर तक मगरिब के बाद वहाँ बैठे रहे उस टेंट के अंदर। तो हम वहाँ हंसते रहे, बोलते रहे, एक दूसरे को छेड़ते रहे, जैसे तमाम दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, कभी किसी के साथ मजाक, कभी किसी के साथ मजाक। तो हमारे साथ एक दोस्त था, उसका नाम समीर था। समीर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिटिंग वगैरह लग गई थी। वॉमिटिंग होने के बाद उसको कुछ बुखार की कैफियत हो गई थी। इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था लेकिन बुखार की कैफियत थी उसे। वो अपनी जगह पर लेट गया। अब क्योंकि टाइम हो गया था बारबेक्यू वगैरह करने का, हमने कहा चलो यार बारबेक्यू वगैरह करते हैं बाहर निकल के। तो हमारे साथ जो मुलाजिम था उसने तमाम वहाँ बंदोबस्त कर दिया, कोयले वोयले उसने जला दिए, सीखे वीखे लगा दी। तो अब हम सीखे वीखे वहाँ बना रहे थे, साथ ही हमने नीचे एक दरी बिछा दी थी जहाँ पर बैठ के ताश भी खेलेंगे, गपशप भी लगाएंगे और खाते पीते रहेंगे। बहुत प्यारी हवा चल रही थी पहाड़ी इलाके में, बहुत ज़बरदस्त मौसम था और टेम्परेचर बिल्कुल यानी अबाउट 22 या 20 टेम्परेचर था उस दौरान वहाँ पे। तो हम शहरों की सख्त गर्मी और हब्स से वहाँ बाहर निकल गए थे और बहुत खुश हो रहे थे। जब हम अपने टेंट से बाहर निकले तो समीर जो था वो उठने के काबिल नहीं था। उसने कहा यार तुसी इंज करो, तुसी इंजॉय करो, यानी आप लोग इंजॉय करें, तो मैं इत्थे ही लम्मा पिया है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, आप लोग करें, मैं फिर अगर तबीयत संभली तो मैं उठ के आ जाऊँगा। हमने कहा चलें ठीक है, सामने तो है। हम बाहर चले गए। जाके हमने, भूख लगी हुई थी, पहले शुरू में हमने जल्दी जल्दी वहाँ पे ग्रिल किया और टिक्के वगैरह खाते रहे, बनाते रहे। उसके बाद जब कुछ खा पी लिया हमने
اس کے بعد ہم اپنی جو ہم نے وہاں دری وغیرہ بچھائی ہوئی تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر ہنسی مذاق شروع کر دیا، گپے ادھر کی ادھر کی، کالجوں کی اور دوستوں کی کرتے رہے۔ کرتے کرتے اچانک ہمارا موضوع بھوت پریت، بلاؤں پہ، ڈراؤنی چیزوں پہ، چڑیلوں پر، ڈینوں پہ ہمارا ٹاپک شروع ہو گیا، جنات پہ شروع ہو گیا۔ تو ہم جب باتیں کر رہے تھے، کرتے کرتے ہمارا ایک دوست ہے، منیر نام ہے اس کا، منیر کہنے لگا کہ یار ساریاں گلاں ہی ہوندیاں نے، اج تک تو کسی نے ویکھیا ہی نہیں، کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایویں لوکی گلاں کردے نے تے ڈراندے نے تے اے سب جھوٹ ہوندا ہے۔ اس میں کچھ دوست، کیونکہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہی نہیں تھا، تو وہ سارے کچھ کانشیس تھے، وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے یار کچھ بھی نہ ہوئے، کوئی کہنے لگا نہیں یار ہے ایسی بات نہیں ہے یہ۔ بہرحال منیر جو تھا انسسٹ کر رہا تھا کہ ایسے ہی بس لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ زیادہ انسسٹ کر رہا تھا، اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو دوست سمیر کمرے میں اس میں ٹینٹ کے اندر لیٹا ہوا تھا، وہ وہاں سے نکل کر باہر کی طرف آ رہا تھا۔ ہم نے سمیر کو دیکھا، ہم بہت خوش ہوئے کہ یار شکر ہے یہ کھڑا ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ آ کے جوائن کرے گا۔ تو وہ چلتا ہوا ہمارے پاس جب قریب آ گیا، بالکل ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہم سے کچھ بول نہیں رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں جو تھی ایک ڈیفرنٹ نظر آ رہی تھی، بہت پھٹی پھٹی، بہت کھلی کھلی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ تو خیر ہم نے اسے کہا ہاں سنا سمیر ٹھیک ہے، اس نے ہمیں پھر بھی جواب نہیں دیا، ایک ہلکی سی اسمائل دی۔ ہم دوستوں نے سمجھا کہ یار یہ بہتر ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے کہا اچھا آ جا ادھر بیٹھ جا، ہم نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب وہ ہمارے پاس بیٹھ گیا، ہم نے اپنی باتیں کنٹینیو جاری رکھی۔ اس سے ہم نے ایک دو دفعہ پوچھا طبیعت کیسی ہے کچھ، اس نے ایک سرسری سی گردن ہلائی۔ اب ہم کیونکہ سب مطمئن تھے کہ یار اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وومٹ کی ہے، بخار ہے، اس سے زیادہ بولنا صحیح نہیں ہے، ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ تجھے کوئی کھانے پینے کو، تو اس نے ہمیں نہ میں اشارہ کیا۔ جتنی دیر بیٹھا رہا وہ ہم سے وہ بولا نہیں، بلکہ ہماری طرف وہ دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا۔ خیر جب ٹائم زیادہ ہونے لگا، ہم نے کہا یار چلو یار سمیٹو سارا کچھ، اندر چلنے ہیں، اندر جا کے ہم لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بس اب ہم آرام کریں گے۔ ایک وہاں پہ ایونٹ سمجھ لیں بنایا ہوا تھا ہم نے، انٹرٹینمنٹ کا فل ماحول تھا کہ رات اس طریقے سے گزاری جائے گی، صبح اٹھیں گے، اس کے بعد گھوم پھر کے ہم نکل جائیں گے۔ تو جب ہم لوگ اس کے ساتھ اپنے ٹینٹ کی طرف بڑھے، وہ ہمارے سب سے آگے تھا۔ ہم نے کہا یہ بھی جا کے دوبارہ لیٹ جائے گا۔ ہم سارے کے سارے اس ٹینٹ میں داخل ہو گئے۔ بیٹری لائٹ کی وجہ سے کمرے میں ہم نے روشنی کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے سارے کے سارے، اور وہ سمیر جو تھا وہ بھی ہمارے ساتھ داخل ہوا، تو آپ یقین کریں ایک خوفناک منظر تھا جو ہم دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سمیر تو اپنی جگہ پہ ویسے ہی لیٹا ہوا تھا، ہمیں سامنے بھی سمیر نظر آ رہا تھا اور ساتھ کھڑا ہوا بھی سمیر نظر آ رہا تھا۔ ہماری سب کی ایک دم سے چیخ نکل کے یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سوچ کے ہم ایک دم گھبرائے۔ تو وہ جو سمیر ہمارے پاس کھڑا ہوا تھا، جو ہمارے ساتھ داخل ہوا، وہ ہم سے تھوڑا سا دور ہٹا اور زور زور سے ہنسا، ہا 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 ہا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، دیکھو میں ہوں تمہارے سامنے۔ یہ الفاظ اس نے ہماری زبان میں ادا کیے، اور کرتے کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے بالکل جیسے آتی لائٹ بند کی کر دی جائے اور لائٹ چلی جاتی، ہماری آنکھوں کے سامنے سے ایک دم غائب ہو گیا۔ ہم تو تمام دوست ایک دم گھبرا گئے اور خوف کھا گئے، اور ہم جب سمیر کے پاس آئے، سمیر کے ماتھے پہ دیکھا تو سمیر کو سخت بخار تھا، اور اس کی طبیعت بالکل بولنے والی بھی نہیں تھی، یعنی کہ وہ سو رہا تھا۔ ہم یہ معاملہ دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور ہم نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور اپنے اوپر پھونکا، دم کیا۔ تقریباً وہ رات ہماری جاگتے گزری، اور خدا کر کے صبح ہوئی،
فجر کا ٹائم شروع ہوا، اذانیں شروع ہوئی، تب جا کے ہماری جان میں جان آئی۔ اس کے بعد ہم پتہ نہیں کس ٹائم سوئے، اور پھر صبح ہم جب اٹھے تو کافی ٹائم ہو چکا ہوا تھا۔ ہم نے اٹھ کے جلدی وہاں سے ٹینٹ کو سمیٹا، گاڑیوں میں ڈالا۔ سمیر جو تھا کچھ دوائیاں کھانے سے بہتر ہو گیا ہوا تو اسے بھی ڈالا، اور ہم نے اپنا وہ ٹرپ وہیں پر ختم کیا اور بیک ٹو لاہور آ گئے۔ تو دوستو، یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور خوفناک بھی ہے، کیونکہ ایک چیز آپ کے سامنے ہے، زندہ چیز، اور اسی جیسا دوسرا سامنے لیٹا ہوا ہو تو یقیناً ایک عام آدمی کے لیے بہت ہی خوفزدہ بات ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سٹوری کے ساتھ میں پھر حاضر رہوں گا۔ بس ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند آئیں تو آپ اسے پلیز لائک کریں، اور مجھے سبسکرائب ضرور کر لیں یار پلیز، تاکہ مجھے آپ لوگوں کی یعنی حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا۔ انجم عطا کو اجازت دیں، آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔